ناظرین و سامعین، سردار نوید احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ہارون دنولی۔ ناظرین و سامعین، بات کریں گے آج ایوب میڈیکل کمپلیکس کی مالی بدعنوانی کے سلسلے میں۔ جو پیچھے ہم نے ایک ویڈیو پروگرام کیا تھا، اس میں 2 ارب روپے کی کرپشن کے حوالے سے باتیں ہوئی تھی، مگر اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک اس کی اتنی لمبی جو فہرست ہے کرپشن کی، اگر وہ پروگرام ریگولر اگر کریں تو تقریباً 3 گھنٹے کا وہ پروگرام بن سکتا ہے۔ اس میں شارٹ آج آپ کو ہم سمری بریف کریں گے۔ اس میں جو چیزیں کچھ علم میں آئی ہیں، جو 2016 اور 17 کے حوالے سے انٹرنل آڈٹ رپورٹ ہے جو ان کی، اس میں انہوں نے جو پرچیزنگ کی ہے، جو مالی بدعنوانی سلسلے میں اینجیوگرافی مشین کی خریداری، اس میں 2 کروڑ 94 لاکھ سے زائد، لیتھوٹریپسی مشین خریداری 2 کروڑ 40 لاکھ روپے، مشکوک تنخواہیں مالی بے ضابط کی 7 کروڑ روپے، اینجیوگرافی کے سامان کی خریداری، کانٹیجنٹ سٹاف کی ادائیگی یہ تقریباً 6 کروڑ روپے بنتی ہے، افسران کے الاؤنس اور ان کی ادائیگی میں بے ضابطگی، اجازت کے بغیر لیا گیا استعمال کیا گیا فنڈ، یہ وہ فنڈ ہے جس کو باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے جس سے اس کی اپروول لینی ہوتی ہے، اس کے بغیر لیا گیا ہے۔ ریکارڈ کیش بک لیجر میں موجود نہیں، پیسے نکالے گئے، پیسے یہ جو ہیں یہ اس کی اماؤنٹ نکالی گئی مگر نہیں۔ دوسری آڈٹ رپورٹ جو ان کی ہے 2017 اور 2018 کی ہے، سرنجوں ادویات کی خریداری میں گھپلے 2 کروڑ 60 لاکھ، میڈیکل الاؤنس کی مد میں لوٹ مار 7 کروڑ سم تھنگ، وی آر ایف ڈی ایکس سسٹم سیلز ٹیکس میں لوٹ مار 1 کروڑ 11 کروڑ 11 لاکھ روپے، ڈسپوزیبل آئٹم کی خریداری اس کے ساتھ 2 کروڑ 80 لاکھ روپے، سرنجوں ادویات کی کینولا کی خریداری میں لوٹ مار 17 کروڑ 87 لاکھ روپے، میڈیکل گیس ٹھیکہ جات ٹیکس 2 کروڑ 11 لاکھ روپے، 44 کروڑ کا گھپلہ، 20 کروڑ 47 لاکھ کی اس سال صرف سرنجوں میں کینولے کی خریداری ظاہر کی گئی ہے، جس میں لوٹ مار کی گئی ہے، جس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے۔ اور اس میں اگر مزید ہم بات کریں 2018 اور 19، اس میں گائنی پیڈ عمارت کی تعمیر میں مالی بدعنوانی اس حوالے سے نوٹس بھی لیے گئے تھے، مگر آج تک اس انکوائری کا کچھ نہیں بن سکا۔ 9 کروڑ 44 لاکھ روپے، وی آر ایف سسٹم کی تنصیب میں مالی بدعنوانی 8 کروڑ 74 لاکھ روپے، لانڈری پلانٹ کی خریداری بدعنوانی 1 کروڑ 75 لاکھ روپے، لیب اور بلڈ بینک کی مد میں 3 کروڑ 53 لاکھ روپے، مشینری کی خریداری میں بدعنوانی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے، ادویات کی خریداری 6 کروڑ 26 لاکھ روپے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم 2 کروڑ 81 لاکھ روپے، یہ تقریباً 34 کروڑ 33 لاکھ روپے پہ بنتے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ جو ان کی 2019 اور 2020 ہے، اس کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں، جو اس کے مختلف پیراز ہیں، بغیر اجازت اخراجات جو انہوں نے کیے ہیں وہ 12 کروڑ 72 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ فنڈ جو استعمال نہیں ہوا 37 کروڑ روپے ہے۔ پروجیکٹ کے لیے پیسے لیے گئے جس میں ہنگامی انہوں نے بھرتیاں بھی کی ہیں، 7 کروڑ 42 لاکھ روپے ہے۔ کرنٹ بینک اکاؤنٹ کی وجہ سے نقصان جو ہوا ہے اس میں 7 کروڑ 25 لاکھ روپے ہیں، اور چارجز اور دیگر سوئی گیس اور یوٹیلٹیز بل جتنے بھی ہیں، اس میں متفرق اشیاء جس میں یہ چیزیں ساری خریدی گئی ہیں، اس میں اگر بات کی جائے تو یہ کرپشن جو ہے اس کی فہرست کو اگر میں پڑھنے لگ جاؤں تو تقریباً میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ 3 گھنٹے اس کے لیے درکار ہیں۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے، اسی لیے جرنلسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور یہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ جی نوید صاحب جی، اتنی بڑی ایک فہرست ہے، یہ جو مالی بدعنوانی ایوب میڈیکل کمپلیکس میں کی گئی ہے، اس کی انکوائریاں مختلف تشکیل دی گئی ہیں، ان انکوائریوں کو ایک بورڈ آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کہتے ہیں کہ جی وہ پرانا بورڈ تھا وہ چلے گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے کرپشن کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ دیکھیں ہارون دنولی صاحب، یہ 2016-17 سے لے کے 2020-19-20 تک جی جو بالکل انٹرنل آڈٹ ہے، بالکل، ہاں جی، اس میں ابھی تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوا، نہیں ہے، تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو ان کا اپنا انٹرنل آڈٹ ہے، اس کے تمام ڈاکومنٹڈ ثبوت آپ کے پاس بھی موجود ہیں، میرے پاس جی بھی موجود بالکل ہیں۔ بالکل۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انتہائی ظلم یہ ہے کہ اس تمام عرصے کے دوران جو سب سے زیادہ کرپشن کی گئی وہ تنخواہوں کی مد میں کی گئی۔ وہ کیسے تنخواہوں کی مد میں کیسے آپ کی گئی؟ دیکھیں، یہ اس طرح کرتے تھے کہ ایک پرپوزل بھیج دیتے تھے کہ یہ پروجیکٹ ہم نے ایمرجنسی میں شروع کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اتنے بندے چاہیے، اس کے لیے ہمیں اتنا پیسہ چاہیے۔ ایمرجنسی یہ جو اس کو جی یوز کرتے تھے، وہ نہ پروجیکٹ ہوئے ہیں، نہ اس میں بندے رکھے گئے ہیں، اور وہاں سے یہ پیسہ نکال کے یہ لے گئے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ لیب کی جو ڈائگناسٹک جو ہے، یہ سونوگرافی جو ہے، سٹی اسکین ہے،
جی لیتھروٹریپسی جو ہے جی اور مشینوں کی جو مرمت ہے جی اس کے اندر سب سے زیادہ کرپشن کی گئی جو ریپیئرنگ کے حوالے سے مشینوں کی مرمت کے حوالے سے جو ٹینڈر جاری کیے جاتے ہیں جو پیسے اس کے اوپر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں وہ ٹھیکہ جات کی کرپشن الگ ہے جی وہ بھی ان کا انٹرنل آڈٹ ہے اگر صحیح تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے تو پتہ چل جائے گا ان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کتنے عرصے سے نہیں ہو رہا ہے یہ سر 2015 میں انہوں نے روک لیا تھا جی اور وہاں سے لے کے اب تک جب سے یہ MTI ایکٹ نافذ ہوا ہے جی اب تک ان کا تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں ہوا صحیح اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس سارے کو دیکھیں آپ اس ثبوتوں کو دیکھیں ہر چیز کو سامنے رکھ کے پھر آپ بات کریں تو 20 کروڑ 47 لاکھ کی 2017-18 میں صرف سرنجیں اور کنولے لیے گئے ہیں سرنج اور کنیلے جو ہیں وہ ہاں جی کنولے 44 کروڑ روپے کے جی وہ کیسے لیے گئے ہیں جی اب آپ حساب کر لیں کہ کتنے مریض ہیں کتنے بیڈ ہیں اور ایک سرنج جو وہاں پہ مریض کو لگائی جاتی ہے وہ 500 روپے کی تقریباً پڑ رہی ہے 500 روپے کی پڑ رہی ہے 500 روپے کی پڑ رہی ہے اور دوسرا انہوں نے جو بوگس تنخواہیں دے کے بوگس تنخواہوں کی مد میں جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ MTI ایکٹ جو ہے یہ عوام کے لیے مریضوں کے لیے کتنا بڑا ظلم ہے اچھا اور نہ صرف ان کے لیے ظلم ہے بلکہ ایوب میڈیکل ATH جو ہے وہاں پہ جو لوور طبقے کے ملازم ہیں ان کو تو اس میں کچھ بھی نہیں ملا اب ان میں دیکھیں جو افسران کے الاؤنسز ہیں اس کی مد میں انہوں نے کتنے کروڑ تقریباً کروڑوں روپے انہوں نے نکال لیے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ ہی جو خیبر پختونخوا کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس نے ابھی تک اس کا کوئی نوٹس لیا ہے اس نے کوئی نوٹس نہیں اب لیا دیکھیں یہ بغیر اجازت کے منظوری لیے بغیر 12 کروڑ 72 لاکھ روپے جو 2019-20 کے آڈٹ میں آیا آپ اور میں نے کہا تھا کہ 2 ارب روپے کی کرپشن جی بالکل یہ تو 2 ارب روپے کی صرف اور صرف 2019-20 کے آڈٹ کے مطابق بنتی ہے وہ بھی ان کا انٹرنل آڈٹ ہے اور اس میں آپ دیکھیں لیبارٹری بلڈ بینک مالی بدعنوانی 2 کروڑ 67 لاکھ روپیز یہ کیا انہوں نے بلڈ بینک میں کیا کیا ہے کوئی الٹریشن کی کوئی نہیں کوئی جدید مشینیں لائیں خود بنائی ہوگی کوئی اور ابھی جو شنید ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی جو ایک مشین DI خان 2-4 دن پہلے گئی ہے وہ کس حیثیت میں گئی ہے وہ بھی تو ان کو جواب دینا پڑے گا یہ تو RBC سینٹر وہاں بننا تھا یو میڈیکل کمپلیکس میں جو بنا ہے جو کسی آرگنائزیشن کا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ کہ اسپتال کی ضرورت کو پوری ہوگی اس ڈسٹرکٹ کے دیگر اسپتالوں کی ضرورت کو پوری کریں گے مگر وہ بھی تو نہیں کر رہے ہیں وہاں جو داخل مریض ہوتا ہے اس کو بھی بڑے ہارڈل ہوتی ہے اس کو بلڈ اگر چاہیے تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ مسائل ہیں دیکھیں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ انہوں نے جو اپنے لیے جو ڈاکٹر ہیں یا وارڈ ہیں یا مریض ہیں ان کے لیے جو اسٹریچر خریدے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے اپنا جیب بھرنے سے یہ پیچھے نہیں ہٹے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں ہے ویل چیئر نہیں ہے اسٹریچر نہیں ہے اصل میں پرچیز تو کرتے ہیں مگر کرائے پہ بھی دے دیے نا کرائے پہ بھی دے ادھر سے پرچیزنگ بھی کر دی ہے ادھر سے کرائے پہ بھی دے رہے ہیں ان کی جو مشینیں ہیں ان کی فیسز بھی لیتے ہیں اور دوسرا یہ جتنی مشینیں بھی ہے یہ جتنی مشینیں خریدی گئی ہیں جس کمپنی سے خریدی گئی ہیں جو ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں وہ کمپنی زمین گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہے صرف پیپروں میں موجود ہے اس کا کہیں آفس نہیں ہے سر جی یہ ہزارہ کے عوام نہیں بلکہ آپ اور میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کمپنی ہے وہ کسی شخص کی ہے وہ شخص ہی جو ہے وہ اس وقت BOG کو ہیڈ کر رہا ہے اس کی چیئرمینی اس کے پاس ہے وہ جس وقت تک اس شخص کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو اس کے پاس تو پیڈ بنے ہوئے ہیں وہ مارتے ہیں وہ دے دیتے ہیں دوسرا انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے وہ ڈاکومنٹس کے اندر موجود ہے ایک ٹینڈر انہوں نے ایک اشتہار ایڈ ایک نکالا تھا جو ڈین کے لیے اس میں کیونکہ 7 سال اس کی جو لیگل جو پوزیشن بنتی ہے 7 سال ہے بندے اگلے جو پوزیشن جس کو انہوں نے لانا تھا اس کی 7 سال نہیں تھی سینیئرٹی 3 سال اس کی ٹوٹل وہ تھا سر جی جو لائے ہیں وہ سب سے جونیئر ہے جب اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی کہ ڈین ہمیں چاہیے یہ اسے کہتے ہیں MTI جیسے مرضی کرو بات سنیں نا جب ایڈورٹائزمنٹ اس کی چلی اس کے بعد انہوں نے پھر 4 ایڈورٹائز کر کے پھر ترمیم کی ہے اور پھر سب سے جونیئر بندے کو یہ اوپر لے کے آئے ہیں اور وہ جونیئر بندہ بول نہیں سکتا کیونکہ وہ 4 سے 5 سالوں میں وہ گریڈ 21 میں پہنچ چکا ہے گریڈ 18 سے ایوب میڈیکل کمپلیکس میں ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین کو یہ بتائیے گا کوئی ایسا شعبہ یا ایسا ڈپارٹمنٹ موجود ہے جس میں 1 روپے کی 1 دہلے کی کرپشن نہ ہوئی ہو
دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ ان کا ہوا ہے، اس انٹرنل آڈٹ نے ان سے جواب مانگا ہے. اب جواب کیا دے رہے ہیں؟ اچھا جی بتا دیں گے آپ کو. پھر 2-4 مہینے گزرتے ہیں، اچھا جی اگلے ماہ بتا دیں گے. کوئی بھی معقول جواب نہیں ہے کہ یہ جو 4-4.5 ارب روپے جو موٹا موٹا ہے، یہ جو 1.5 کروڑ روپے سے اوپر کے جو مالی بدعنوانیاں تھیں وہ ظاہر کی گئی ہیں. 1.5 کروڑ سے نیچے تو اگر سارا حساب کریں جو ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں تو یہ تقریباً 6.5 ارب روپے سے اوپر کی کرپشن جاتی ہے. 6.5 ارب روپے سے 6.5 ارب روپے سے اوپر جا رہی ہے. اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ ادویات کی خریداری کی مد میں تو انتہا درجے کی کرپشن ہے. اگر جب بل سارے لگائے ہوئے ہیں سر جی کمپنیاں ان کی اپنی، بل ان کے اپنے، نہ صوبائی اسمبلی کو کوئی پتا، نہ وزارت صحت کو کوئی پتا، نہ ہمارے عوامی نمائندے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ پاورفل ہیں چاہے وہ ویسے عام ایم پی ہیں، وہ اپنے سٹور لینے کے چکر پہ عوامی نمائندے بھی، ان کے بھی اپنے ظاہر سٹور ہیں. دیکھیں ان کے بھی آخر ٹھیکے ہیں. میڈیسن کے ٹھیکے کس کے ہیں؟ احمدآباد میں کے حوالے سے کس کے تھے؟ انہی کے تھے نا سر. تو جب یہ خود ٹھیکے لیتے رہے ہیں اور ادھر سے عوام کا پیسہ جو ہے وہ اٹھا کے وہ لے گئے اور اب جواب بھی نہیں دیتے. انہوں نے پچھلی دفعہ جو آڈٹ ہوا ہے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم جواب دے دیں گے، جلد جواب دے دیں گے. اور یہی کام کرتے 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 آج 7 سال گزر گئے. اور 7 سالوں کے اندر جب آپ کہتے ہیں جی کہ ہم عوام کو بہترین صحت کی سہولیات دیں گے، تو یہ ایم ٹی آئی جو ہے یہ عوام کو صحت کی سہولیات نہیں دے رہی بلکہ یہ اپنوں کو نوازنے کی سہولیات دے رہی ہے. اور یہ ہمارے صوبے کے بجٹ کے برابر پیسہ جو ہے اس وقت تک وہ خرد برد ہو چکا ہے. مالی بدعنوانی اس میں ظاہر ہو چکی ہے. اور 5 ارب روپیہ اس کو صوبائی حکومت جو ہے دیتی ہے. جی ہر سال تقریباً اس کو 5 ارب روپیہ جو اس کو ملتا ہے. جی اس میں تنخواہوں کی مد میں دیتے ہیں اور ساتھ جو باقی ان کا فنڈ ہے. اچھا تنخواہوں کی مد میں وہی بات ہوئی نا کہ فرض کیا ٹوٹل 1700 ملازمین ہیں اور تنخواہیں جو اس کی مد میں ایم ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں پیسہ جاتا ہے وہ 2500 ملازمین کا جاتا ہے اور 800 ملازمین کا پیسہ جو ہے تنخواہ کی مد میں وہ ہر مہینے کدھر جا رہا ہے. یہ کون پوچھے گا ان سے؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیا آپ پیغام اس ویڈیو کے توسط سے اپنا دینا چاہتے ہیں پاکستان کے اداروں کو، عوام کو، پولیٹیشین کو؟ دیکھیں جی اگر ایوب میڈیکل کمپلیکس کو آپ بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہر اس شخص کا ادارہ ہے جو ماچس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، جو نمک پہ بھی ٹیکس دیتا ہے، تو کم از کم 500 روپے سرنج لینے کے بجائے میں ہر غریب سے یہ درخواست کروں گا، ہر مریض سے یہ درخواست کروں گا کہ باہر سے جو 15-20 روپے کی سرنج ملتی ہے وہ ساتھ لے جائیں. خدا کے لیے یہ جو آپ کا پیسہ ہے یہ پیسہ باہر سے کدھر جا رہا ہے اس کا جواب ڈین کو بھی دینا پڑے گا. اس کا جواب جو ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے عوامی نمائندے وہ نہیں لے سکتے جی. ان کا اس میں عمل دخل کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کو بالکل سائڈ پہ کیا ہوا ہے. ان کا جواب جو ہے وہ نوشیروان برکی صاحب ہی دے سکتے ہیں اور اس کا جواب عاصم یوسف صاحب ہی دے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ڈاکٹر صدیق صاحب تھے جی، اچھا وہ جب ریٹائرڈ ہوئے تو ان کو بی او جی کا سیکٹری لگایا گیا تھا جی. اور اس سیکٹری کے طور پہ بھی ان کو 75 لاکھ روپے انہوں نے تنخواہ وصول کر لی تھی جو غیر قانونی تھی. انکوائری ہوئی، انکوائری کمیٹی نے کہا جی کہ وہ صدیق صاحب سے یہ 75 لاکھ روپے جو ہے یہ ریکور کریں. ابھی تک کوئی ریکور نہیں ہوا بلکہ وہ ڈاکٹر عاصم صاحب تو ادھر آتے ہی نہیں ہیں، وہی صدیق صاحب ہی پیچھے یہاں پہ بی او جی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں اور وہی نہ اپنا 75 لاکھ روپیہ جو انہوں نے اینٹھا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد سیکٹری بن کے وہ واپس کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی جواب دے رہے ہیں. شکریہ نوید صاحب. جی تو ناظرین و سامعین، آپ نے جانا سردار نوید احمد کی زبانی جو عقائد دے وہ ہمارا کام تھا آپ تک پہنچانا. اور تمام ادارے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، متعلقہ ذمہ دار ادارے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان کی جو یہ مالی بدعنوانی کی گئی ہے، اتنی بڑی لوٹ مار کی گئی ہے، اس لوٹ مار کے حوالے سے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ان کا ضرور ہونا چاہیے. وہ آج تک کیوں نہ ہو سکا؟ یہ وہ سوال ہیں جو عام آدمی پوچھنا چاہتا ہے، جو ہر عام آدمی کی زبان پر ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جس سے ان لوگوں کی سیلریز بنتی ہیں. اور آج اگر ایوب میڈیکل کمپلیکس پر نظر دوڑائی جائے تو وہاں کوئی ایسا ڈاکٹر، سینئر ڈاکٹر اور اچھے ڈاکٹر جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہاں پر کام نہیں کر رہے. وہ وہاں سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، وہاں سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں کیونکہ وہاں چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ہے. سب سے بڑی بات چوری اور چور بازاری لگی ہوئی ہے.
چوروں کا راج ہے. جس وقت تک یہ راج ختم نہیں ہوگا عوام کو صحت کی سہولتیں نہیں ملیں گی. عوام کو صرف پریشانیاں، تکلیفیں، یہی چیزیں ملیں گی. جو اچھے ڈاکٹرز کام کرنے والے ہیں، جو یا ابھی تک جو کر بھی رہے ہیں، ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ مجبوریوں کی بنیاد پر کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کمپیٹنٹ طریقے سے کرتے ہیں. کیونکہ سٹاف کی بات کی جائے، ڈاکٹرز کی بات کی جائے، پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز جتنے بھی ہیں یہ اپنے جانبشانی سے کام کرتے ہیں، مگر ان کو بھی پریشرائز کیا جاتا ہے، ان کو بھی مختلف اولیو معنوں سے ہراساں کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ ایوب میڈیکل کمپلیکس MTI ایکٹ کے ذریعے جو آزاد کی ہے، اس کی آزادی کی قیمت جو ہے پورے ہزارہ کے عوام کو، گلگت بلتستان تک کے عوام کو بھگتنی پڑے گی، اور بھگت رہے ہیں. کیونکہ اس میں چند لوگ جو ہیں وہ مالدار سے مالدار تر ہو رہے ہیں، شہنشاہوں سے شہنشاہ تر بن رہے ہیں. تو باقی جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. ہمارا یہ کام تھا آپ تک یہ چیزیں پہنچانا. دیگر جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کا کام ہے اس کی باقاعدہ جو قانون کے مطابق، جو آئین اور قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں ان پر عمل درآمد کروانا. اور یہ کیونکہ یہ پیسہ جتنا بھی لگا ہے، جتنی بھی یہ کرپشن ہوئی ہے، جتنی بھی یہ خریداریاں کی گئی ہیں، یہ تمام ریکارڈ جو ہے ہمارے پاس موجود ہے. اور اس میں وہ باتیں کی گئی ہیں، ساری چیزیں. جس وقت ان سے کسی کرپشن کا حساب مانگا جاتا ہے، کسی چیز کا مانگا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ایک ہفتہ نہیں، نیکسٹ دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے. وہ کب دیں گے؟ آخر دیتے دیتے کتنے ہی بورڈ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں، کتنے ہی مزید جو آئیں گے. یہ MTI ایکٹ سے اس کو صوبائی، اس کو خود مختاری کے بجائے اس کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہی ہونا چاہیے، تاکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا چیک اینڈ بیلنس اس کے اوپر رہے. یہاں سے سفارش، رشوت، مالی بدعنوانی خاتمہ تب ہی ہو سکتا ہے جس وقت اداروں کا اثر اس کے اوپر رہے گا. ادروائز یہ نہیں. کیونکہ یہ جو طرز تھا، یہ یورپ والا طرز، اس ملک کے اندر چلنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے وہ تمام سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوگا جیسے یورپ کے اندر وہ تمام سسٹم ڈیولپ ہے. تو پھر ملتے ہیں نئے کسی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.